इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। अच्छा, अब शुक्रिया। अच्छा सुने आप, मैंने आज आप सबको यहां इसलिए दावत दी कि जिस जज्बे और जुनून से, जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक में शिरकत की, मेरी 26 साल की इस सियासी जद्दोजहद में जो मैंने आपका जज्बा, आपका जुनून और आपका ईमान जो मैंने वो देखा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने सामने एक हजूम को कौम बनते देख रहा हूं। सुने थोड़ा मैं एक मिनट मैंने आपको यहां मेरी हौसला अफजाई के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था। सुने जरा मेरी बात, सुने एक मिनट, सुने जरा। मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है कि देखें, ये याद रखें कि जिधर पाकिस्तान को ये चोर और डाकू जिधर ये ले गए हैं, इसका सिर्फ एक कौम मुकाबला कर सकती है। इस वक्त का एक हजूम नहीं मुकाबला कर सकता। जब एक कौम फैसला कर लेती है कि जो भी हमारे सामने आए, जो रुकावट आए, हम दूर कर देंगे, उस कौम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखें कि हमारी जो कौम है, ये एक खास नारे पे बनी थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और सारी कौम, सारे सूबों को पैगाम क्या था कि मेरा तेरा रिश्ता रिश्ता क्या। और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ऐ मौला, तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो ये आपकी आजादी का दावा है। एक कौम जो गुलाम होती है वो कोई बड़े काम नहीं कर सकती, सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया कि उन लोगों जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए थे, उनके दिलों में चला गया था, वो आजाद हो गए थे। ये है हमारी जंग इस वक्त, आजादी की जंग, हकीकी आजादी की जंग। अच्छा, या रसूल अल्लाह, सुने आप मेरी बात, या अली सुने। मुझे आपके जज्बे और जुनून का एहसास है माशाअल्लाह। लेकिन सुने जरा,
سنیں. اچھا سنیں 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 بس سنیں بس. اچھا اب آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے. جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. اے بس 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 سنو ذرا. اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں، میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے. سنیں بڑی غور سے بات. مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے، لیکن بس میں نے سنا ہے مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں. جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا، اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا. اچھا اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے. وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو. کوئی پاکستان کا آپ اگر ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے، میرے جو ٹائیگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں، میری غور سے بات سنیں. دیکھیں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، سچ پہ کھڑا ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے، جو ہم نیچے، کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے، تو اس کی ذرا وجہ سن لو. پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی. 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی، جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا. انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ آباد کا ہے ہی نہیں. کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا. اپنا خود کہتا ہے. ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے. زمینوں پہ قبضے، قاتل، وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر. آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے. سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے. مخالفین کو قتل. مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا. چور، قاتل. اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا، جنرل باجوہ نے بچایا اس کو. اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا، سزا یافتہ اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں، جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا. وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو. اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی.
جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں، جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے، جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی، وہ قوم غلام بن جاتی ہے۔ میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا، میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا۔ یہ جو خوف کا بت ہے، یہ انسان کو غلام بناتا ہے۔ اس کی پوجا کرو گے، غلام بھی ہوگے، ذلیل بھی ہوگے۔ آج ساری دنیا میں پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، بیکاریوں کی طرح قرضے مانگ رہے، کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے؟ نمبر 1 ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان کے پیسہ باہر پڑا ہے۔ میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فارن آفس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا، کدھر پڑا ہے، ماضی میں اس نے کیا کیا، اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا۔ تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شہباز شریف باہر جاتا ہے، ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں۔ یہ 2 خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی IMF یا کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو، اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں۔ 100 روپیہ جب سے یہ آئے ہیں 100 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو قوم تو 100 روپے سے زیادہ غریب ہو گئی ہے، قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے، اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو 100 روپے اور اوپر چلا گیا۔ ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا، نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک میں ہوتا۔ ECL پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالیں ECL پہ، میں تو جانا ہی نہیں چاہتا باہر۔ سنیں، جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کے اوپر کیسز کر دیں گے، خوف دلوا کے ان چوروں کی غلامی کروائے اور قوم چپ کر کے یہ غلامی تسلیم کر لے۔ وہ مولانا رومی نے جو کہا تھا، ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو ہمیں پتہ کیسے مرتا ہے، قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ یہ ہماری موت ہے، یہ سن لو پاکستانیوں، یہ موت ہے۔ یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں، کیسز عمران خان نے نہیں بنائے، ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھیں 10 سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا تھا،
نواز شریف کے 2 بیٹے نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگے تھے. میں نے کیسز نہیں بنائے تھے. مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر، وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، جدھر پتا چلا کہ اربوں روپے کے 4 مے فیئر کے لندن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے، اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے. آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الزبتھ پھر رہی ہے پاکستان میں، ہر جگہ کبھی ایک تک. اور یہ ظلم دیکھیں، اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول، پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے اوپر اس کی مدد، اس کے لیے ٹھہرانا چلانا جلسے کرنا. اور جو سابق وزیر اعظم، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا. وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں، رانا اپنی ایک آدمی مجھے قتل کر رہا ہے، وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں. اور مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں. جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں، ابھی کرواتا ہوں، سنیں. وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں، پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے. اور پھر سے یہ 3 اور ان کے ساتھ 1-2 اور بھی ملوث ہے. پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں بلا لیں، کبھی کسی عدالت میں. اور اس کو جو کہ ضمانت پہ تھی، اس کے لیے پولیس پروٹوکول ہو رہا ہے. میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرا کے دھمکا کے، جس طرح ہم بھیڑ بکریاں کہ ہمیں قبول کروا لیں، کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے. ہماری قوم، میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ جو جیل بھرو تحریک، یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر نہیں. اور مجھے پتا ہے وہ بالکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو رکھا. انہوں نے جان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے. یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے. اور میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں جائے تاکہ ان کی ساری ختم کر دو. میں چیف جسٹس کو سپریم بس میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج میں اپنے وکیلوں کے ذریعے خط بھی لکھ رہا ہوں کہ اگر جب پتہ ہے، خود انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے، میں کہہ رہا ہوں میری جان خطرے میں ہے، اور میں پہلے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ جان خطرے میں، اس کے بعد حملہ ہوا میرے پہ. میں نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کیا کرنا ہے انہوں نے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اور میں چیف جسٹس صاحب کو میں نے کہا وکیل آج خط لکھیں کہ
مزاحیہ کیسز کے اوپر بلایا جا رہا ہے. الیکشن کے کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے, میں گھر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دہشت گردی کا کیس. توشہ خانہ کا کیس. میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے, پبلک ہیئرنگ ہو, ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے. قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے, کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے, ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں. اور جس نے, اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو, ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں, اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی, اس کا نام عمران خان نکلے گا. اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں, لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, اور جبکہ جس نے مجھے گولیاں ماری وہ نوید جو ہے, کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, اس کو ویڈیو کانفرنس کے اوپر اسے عدالت میں وہ بات کرتا ہے. تو یہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے, خطرہ انہی سے ہی ہے. جسوں نے, اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے کیا؟ یہ شہباز شریف جس نے شہباز شریف جس کے اوپر رپورٹ ہے کہ پولیس مقابلے میں اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں, عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ مجھے یہ حکم کرتا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے. ماڈل ٹاؤن میں ان دونوں نے سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے 14 لوگوں کو قتل کیا, اور 60-70 لوگوں کو گولیاں لگی. ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے. اور یہ جو کو ننگا کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا. یہ وہ آدمی جو شہباز گل سے کیا ہے, الٹا لٹکا. جو جاوید بیچارہ چوکیدار, اس کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا, کتے کی طرح اس کو چرپائی کے ساتھ 3 دن باندھا. کون بدنام کر رہا ہے؟ اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے. خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور اس لیے میں چیف جسٹس کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا, میں پرائم منسٹر تھا, کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے. اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی کسی عدالت میں, تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ جعلی کیسز پہ بلا رہے ہیں, اور جب بھی میرا کیس ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہیں, تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز, ہر قسم کا جرم کیا ہے, وہ معاف ہو رہے ہیں. اور 74 کیسز میرے اوپر بنا چکے اب تک, اور میرے لوگوں کے اوپر, ہر کے اوپر, اعظم سواتی کے اوپر 30 کیس, شہباز گل ایک کیس ختم ہوتا دوسرا کیس. کیا جرم ہے ان کا؟ کیا یہ اعظم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہا کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا؟ اس پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ تو سچ بولنے کے اوپر
तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान कर रहे थे पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से खिताब, और उनका कहना था कि आप सब ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे पर मुझ पर केस बना दिया गया। तोशा केस की पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दिए गए। जिसने तोशा खाना में कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं की तो मेरा नाम सामने आएगा। चीफ जस्टिस को अपने वकला के जरिए खत भी लिख रहा हूं। खुद वजारत दाखिला कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इन लोगों ने करना क्या है। मुझे मज़ाहिया केसेस पर अदालत बुलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा था, मुकदमा हो गया। मैं कहता हूं तोशा खाना केस की पब्लिक सामने समात हो, कौम को पता चले कि इस मुल्क से मजाक क्या हो रहा है। जिन्होंने तोशा खाना पर डाका मारा उनके केसेस खत्म हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान चेयरमैन गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, मईशत डूब गई है, तनख्वाहदार और गरीब इस वक्त महंगाई में पिस रहा है। जो लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए उनके पैसे मगर बाहर पड़े हुए हैं। आज हमारा मुल्क दुनिया के सामने बदनाम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर दुनिया से पैसे मांग रहा है, लोग ठुकरा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई के खिलाफ जहाद करना है। पाकिस्तान कभी भी इतना नीचे नहीं गिरा जितना कि आज गिरा है। प्राइम मिनिस्टर को 16 अरब रुपए और 8 अरब करप्शन केस में सजा होनी थी। आसिफ अली जरदारी पीछे से बैठकर सारा खेल खेल रहा है। लंदन में बैठा शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को 16 अरब रुपए केस में सजा होना थी। कमर जावेद बाजवा ने उसे बचा लिया। फैसलाबाद में किसी से पूछ लें, वजीर दाखिला से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। आसिफ अली जरदारी पीछे से बैठकर ये सारा खेल खेल रहा है, जो कि माना जाना चोर है।